بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 70 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز اور اتنی پسند ہے، جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 2-3 کتابیں ایسی ہیں جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں اور جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی اٹھا کر دے دوں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہوں رزق کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق بند کر دوں۔ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سے سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذاتی گھر ہیں تو جن کا نہیں ہے۔ اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ دوسرے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ مکان مالک کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان نکال لو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان مالک کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھا گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی بھی مل جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکال کر ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، ساری زندگی آپ بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے،
اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کا نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو یہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے دوبارہ سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوبارہ دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔